بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی افسوسناک خبر کہ گزشتہ شب کراچی میں نہایت ایک جید عالم مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے جو فرزند ہیں ڈاکٹر علامہ عادل صاحب کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کچھ دن پہلے جو تحفظ ناموز صحابہ اور اہل بیت کی جو کانفرنس تھی اس کے اندر بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ کچھ دن پہلے بھی یقیناً ہمارا کوئی پلیٹ فارم اتنا بڑا نہیں ہے یا ہماری بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو سنی جائے بہت بڑے لیول کے اوپر، مگر جیسے کہتے ہیں نا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق بات کرتا ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے بھی کچھ گزارشات کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہیں، محض چند لوگوں کے جرم کے اوپر، جو جرم اخلاقی طور پہ بھی جرم ہے، قانون کے اپنی ریاست کے اپنے قانون کے مطابق بھی جرم ہے، ان کی جرم کے اوپر جو ریاست نے ایک مجرمانہ خاموشی پکڑی ہوئی ہے وہ انتشار کو انوائٹ کر رہی ہے۔ جو چیز کل تک فرقہ وارانہ مسئلوں کی نہیں تھی، ہم نے اس میں بھی وارن کیا تھا کہ اگر یہ حالات ایسے ہی چلتے رہے تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہیں نہ کہیں فرقہ وارانہ ماحول بنتا چلا جائے گا، اور یہی وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے آپ کی دشمن کے لیے جو آپ کی آپس کے اختلاف کو پکڑ کے اس کا فائدہ اٹھا کر بیچ میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جو کل آپ کے لیے مزید تلخیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ آپ کے چیف آرمی اسٹاف کل جو آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے بار بار ہائیبرڈ وار کی بات کی ہے۔ تو ہائیبرڈ وار اور کیا ہوتی ہے؟ ہائیبرڈ وار یہ نہیں ہوتی کہ اوپر سے اوپر گولے مارے جاتے ہیں۔ ہائیبرڈ وار یہ ہوتی ہے کہ جو نان کنونشنل، جو آپ کے جو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ جو میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں، عام الفاظ میں اگر بات کی جائے، جس کے اندر پروپیگنڈا بھی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت بھی فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بہت سی چیزیں ایسی گردش کر رہی ہیں جن کا کسی بھی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسی پوسٹ جنریٹ ہو رہی ہیں کہ جو محض آپس میں اختلاف کو فروغ دینے کے لیے ہیں۔ اب جو کل کا اتنا بڑا واقعہ سانیہ ہوا ہے، میرے خیال میں، اور خاص طور کے اوپر جب گورنمنٹ کو اس بات کا احساس بھی تھا، پتہ بھی تھا، یہ بتایا بھی گیا کہ بہت سے جو مختلف جو دہشت گرد گروپ ہیں اور خاص طور کے اوپر انڈیا اس کے اندر انوالو ہے کہ وہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کرنا چاہ رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے فرقہ وارانہ فسادات یا تو ڈس انفارمیشن کے تھرو ہوں گے، یا لوکل لیول کے اوپر مسئلے مسائل پیدا کر کے ہوں گے، یا قتلانہ حملے کر کے کسی کو شہید کر کے کسی ایک بندے کو دوسروں کے اوپر الزام لگوا کر، اور اس چیز کو تیل کے اوپر، آگ کے اوپر تیل چھڑکنے کا کردار ادا کیا جائے گا۔ اور کل ایٹ دی اینڈ، اب آپ کو جب پتہ بھی تھا، اور ایک اتنا بڑا بندہ جو ٹھیک ٹھاک جن کی فین فالوئنگ بھی ہے، جن کی دنیا مانتی ہے، یعنی ایک بڑا جید عالم ہے، اس کے پاس کوئی سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی تھی، جب آپ کو پتہ بھی ہے سیکیورٹی رسک بھی ہیں اس وقت ان لوگوں کے لیے، جو بیرونی اور اندرونی انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ موقع تلاش کر کے ایک آگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو مگر اس کے باوجود بھی وہ جو بندہ جا رہا ہے، وہ جو مولانا صاحب کا، ان کی اگر ویڈیو آپ دیکھیں تو ایک آگے ڈرائیور ہے، پیچھے ایک وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سیکیورٹی انہیں فراہم نہیں کی گئی۔ میں اب بھی گورنمنٹ سے یہ درخواست کروں گا، کل بھی جو جرگہ کا پروگرام ہوا ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ، تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی واضح طور پہ کہا ہے کہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چند کچھ عناصر ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ بنا ہے، اور ریاست کا اپنے بنائے ہوئے قانون انہیں چیلنج کیا گیا ہے۔ ریاست اگر حرکت میں آئے، قانون لوگوں کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دے اور لوگوں کو قانون توڑنے کی اجازت بھی نہ دے تو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ جانے کیوں جب بھی کوئی اس طرح کا جو مذہب سے ریلیٹڈ معاملہ ہے نا، وہاں پہ ہماری ریاست ہمیشہ سست روی کا کردار ادا کرتی ہے، نہایت ہی سست کردار ادا کرتی ہے، اور وہ انتشار جب تک پوری طرح سما نہ جائے پورے معاشرے کے اندر، اس وقت تک اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دیا جاتا۔ پھر اس کو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے، فرقہ وارانہ جنگ کا نام دینے کے لیے، اور انٹرنیشنل دنیا کے سامنے بھی خود کو رسوا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب بھی موقع ہے، جتنے بھی جید علماء ہیں وہ بیٹھیں، مہربانی کریں، تمام کی جو دیکھیں نا، توحید ہے، رسالت ہے، صحابہ کی شان ہے، عظمت ہے، اور اہل بیت کی جو شاعر اسلام ہیں، ان کے اوپر سب متفق ہیں، اور
کچھ عرصہ پہلے ایران سے بھی بڑا واضح ایک فتویٰ آیا ہوا ہے کہ جتنے بھی شاعر ہیں اہل سنت کے، ان کی بے حرمتی بھی ہر طرح حرام ہے، اور جتنے بھی بڑے شیعہ علماء ہیں ان کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو میں بار بار جو نام لیتا ہوں علامہ جواد احمد نقوی صاحب کا، وہ 1000 مرتبہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو مسئلے ہوئے تھے جن کی وجہ سے سارا انتشار ہے، اس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ سٹانس لیں، اس طرح اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹانس لیں، جو تاکہ ایک باہمی مشاورت کے ساتھ آگے ہم چل پڑیں، تاکہ دشمن کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ ہمارے ہاں پھر دین کے نام کے اوپر یا مسالک کے نام کے اوپر ایک جنگ کا آغاز کر دیں، اور پھر ہم خود ہی آپس میں اس نہ ختم ہو رہی جنگ کا حصہ بن جائیں۔ ریاست کو میں پھر کہوں گا، ریاست کی خاموشی ہمیشہ انتشار کو دعوت دیتی ہے، اور یہ آج وہی وجہ ہے کہ جو ابتداء میں کچھ انفرادی لوگوں کا جرم تھا، اگر انہیں اس وقت پہ پکڑ لیا جاتا تو آج حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، علماء بھی اپنا کردار ادا کریں اور ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔